تو اچھا ہے آپ پی لیں، اللہ نے معاف تو کر ہی دیا ہے۔ تو نسیان کی وجہ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ نے معاف کر دیا، وہ مستکرہو علیہ، اور اگر کوئی زبردستی کسی سے گناہ کروائے تو وہ بھی معاف۔ مثال کے طور پہ کوئی مسلمان کافروں کے ہاں گرفتار ہو گیا، اب وہ کافر اس کی زبان سے الٹی سیدھی باتیں نکلواتے ہیں اور اس کو مجبوراً نکالنی پڑتی ہیں، یہ جو مجبوراً اس سے گناہ ہو رہے ہیں اللہ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس بندے کو اگر مجبور کر دیا گناہ کے لیے جبکہ اس کا دل ایمان کے اوپر جمع ہوا ہے، اللہ اس گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہونے کے صدقے اللہ نے اس امت کو انعام عطا فرمایا۔ دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی پردیسی ہوتا ہے یا مسافر ہوتا ہے۔ پردیسی کا دل لگتا نہیں اپنی جگہ پہ، اس کا دل چاہتا ہے میں واپس جاؤں، اس کو اپنا دیش یاد آتا ہے، اپنا وطن یاد آتا ہے۔ یہ مومن بھی اس دنیا میں پردیسی کی مانند ہے، رہتا تو اس دنیا میں ہے مگر اس کا دل آخرت کے ساتھ اٹکا ہوا ہوتا ہے، اس کو آخرت یاد آتی ہے، جنت یاد آتی ہے، اور وہ دنیا میں ایسے رہتا ہے جیسے کوئی راستہ چلنے والا مسافر ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں مسافر چلتا ہوا کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر ٹھہرے تو وہاں کوئی لمبے چوڑے منصوبے تو نہیں بناتا، آرام کرتا ہے اور پھر چل پڑتا ہے۔ تو مومن بھی اس دنیا میں اسی طرح کچھ دیر کے لیے آیا ہے، رہے گا اور پھر یہاں سے آگے چلا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی بے ثباتی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ